بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بات یہ ہو رہی ہے کہ عام طور پر انسان کے فرائض میں اور بھی جو ہے عبادات بھی فرائض میں شامل ہیں، اور بھی بہت ساری ہے، وہ تو ظاہر ہے، وہ تو اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن میں کچھ اپنے ذاتی تجربوں کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات انسان چاہتا یہ ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو یا گھر والوں کو اتنا کچھ دے سکے جو بہت ہی ان کی آسائش کے لیے، سہولتوں کے لیے، دنیاوی نقطہ نظر سے ان کو آرام پہنچا سکے، آسائش پہنچا سکے، زندگی ان کی آسان ہو جائے، اچھا مکان ہو، اچھی رہائش ہو، اچھی خوراک ہو، اچھی رہائش ہو، اچھے مالی مسائل ہوں۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کہہ لیجئے یا نظام کائنات کہہ لیجئے کہ انسان کو یہ تمام چیزیں میسر نہیں ہوتی، وہ نہیں کر سکتا، اس کے اسباب و ذرائع وسائل محدود ہوتے ہیں، اس کا ذریعہ وسائل جو ہوتے ہیں، اس کا کسب معاش جو ہوتا ہے وہ اتنا محدود ہوتا ہے۔ تو میں اپنی ذاتی زندگی کی بات کر رہا ہوں کہ جب میری شادی ہوئی، میرے بچے ہوئے، تو اس وقت ہر ایک باپ کی طرح جس طرح خواہش ہوتی تھی کہ بچوں کو یہ بھی لے دیں، وہ بھی لے دیں، تو کبھی کبھی احساس محرومی ہوتا تھا، حرمہ نصیبی کا احساس ہوتا تھا کہ کاش میرے پاس بھی اتنی دولت ہوتی یا اتنا ہوتا، میں بچوں کو یہ کرتا، اپنے بساط کے مطابق جتنا ہو سکتا تھا، کبھی ہالیڈے پر لے گیا، کبھی کچھ کر دیا۔ لیکن اس کا ایک میں نے ایسا متبادل ڈھونڈا جو اب تک میرے ذہن پر اور میرے دل پر منقوش ہے اور مرتسم ہو کر رہ گیا ہے، اور جیسے عربی میں کہتے ہیں نقش و قل، کہ جیسے پتھر پر لکیر پڑ جائے۔ وہ چیز یہ تھی کہ میں نے سوچا اور تو میرے پاس کچھ نہیں، کم از کم وقت تو میرے پاس ہے نا۔ تو جب بچے چھوٹے تھے تو میں ان کو اتنا وقت دیتا تھا، اتنا ان کے ساتھ کھیلتا تھا، باہر لے جاتا تھا، ان کے ساتھ مذاق کرتا تھا، اور پارک میں لے جانا یا ویسے ہی باہر۔ بلکہ مجھے یاد ہے جب میری بڑی بچی جو نزت بہت چھوٹی تھی، تو میرے بھائی اس ملک میں آئے، 2-3 سال کی تھی اس وقت وہ، تو انہوں نے سائیکل لے کر دیا اس کو، تو وہ ہم دریا کے کنارے، ٹیمز کے کنارے، اس وقت بلیک فرائز روڈ پر رہتے تھے، تو میں بڑی پابندی کے ساتھ اسے سائیکل میں بٹھا کر، چونکہ اکیلی تھی اس وقت وہ، تو اسے دریا کے کنارے لے جاتا تھا اور پھر سے سائیکل پر پھراتا رہتا تھا۔ لوگ دیکھتے تھے، کہتے تھے یہ عجیب آدمی ہے، اتنے دور دور فاصلے چھوٹی سی بچی کو لے کر۔ تو ہوتا یہ ہے بعض اوقات کہ انسان کے پاس جو چیز ہو وہ بھی کسی کو اگر دے دے، اپنا وقت دے دے، اپنی مساعی دے دے، کوششیں دے دے، ہمت دے دے، جوانی میں اگر صحت ہے تو اس کی وجہ سے انسان جتنا کر سکتا ہو، تو وہ تمام ان چیزوں کا نعم البدل ثابت ہو سکتا ہے۔ جو باقی خامیاں ہیں اس کی طرف انسان توجہ نہ کرے، انسان یہ کہ مولا کریم یہ تیرا کتنا مجھ پر فضل ہے، کتنا تو مجھ پر احسان کیا ہے، مجھے اچھی صحت دی ہے، میرے ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں، مجھ میں طاقت ہے، مجھ میں عزم ہے، ہمت ہے، اور میں ان بچوں کے ساتھ کھیل سکتا ہوں، اپنے گھر میں اپنی بچوں کو، فیملی کو، اہلیہ کو، گھر لوگ جن کی ذمہ داری مجھ پر ہے، میں ان کو وقت دے سکتا ہوں، باہر لے جا سکتا ہوں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، اللہ کی نعمتیں جتنی آپ بانٹیں گے، نعمتوں کے اندر اتنا اضافہ ہوگا۔ تو بعض اوقات انسان حرمہ نصیبی کی اس طرح بھی تکمیل کر سکتا ہے، اس طرح بھی اس کا علاج کر سکتا ہے، یا اس کا مطلب ہے اس طرح بھی اس کا ایک نعم البدل کہہ لیں، یا یہ ہے کہ اس کا فرض یوں بھی ادا کیا جا سکتا ہے، کفارہ ادا یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ انسان اپنا وقت ان کو دے دے، اپنی محنت ان کو دے دے، اپنے لیے جو اس کے اندر صلاحیتیں ہیں، ان صلاحیتوں کو ان پر عمل کرتے ہوئے ان کے ساتھ باتیں زیادہ کرے، جتنا پڑھا سکتا ہو پڑھائے، جتنا وقت زیادہ بیت سکتا ہو ان کے ساتھ بتائے۔ تو یہ چیزیں بھی بعض اوقات بچوں کے لیے پھر ساری زندگی ان کو ہر چیز، بلکہ کئی عمراء کے بارے میں سن رکھا ہے ہم نے کہ وہ اپنا وقت جو ہے نا وہ اپنے مصارف دنیا میں اتنا کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کو اس سے معروف رکھتے ہیں۔ پھر ذہنی طور پر کل ہی میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا کہ یہاں کا جو یہ بات پنچ چال سے ہے، اتفاق کی بات ہے کہ اس کی ماں، اس کی یہ 3-4 سال کا تھا، اس کی ماں ملکہ بن گئی، تو اس نے جو ملکہ موجودہ ملکہ ہے، اس نے یہ طے کر لیا کہ میں نے جو میری سلطنت کی امور ہے ان کو ترجیح دینی ہے بجائے بچوں کو،
تو بچوں کو انہوں نے سپرد کر دیا ہے نوکریانی خادماؤں کے ہاتھ، اور خود وہ ہر وقت مصروف رہتی تھی حکمرانی کے اسباب اور ذرائع اور ان کی جو اس کی ذمہ داریاں اس کی تکمیل کے لیے۔ تو وہ بچوں کے اندر وہ یگانگت کا، وہ قربت کا احساس پیدا نہ ہو سکا جو پیدا ہونا چاہیے تھا ایک اولاد کے اندر اور اس کی ماں کے اندر۔ اور آج تک اس حرمان نصیبی کے نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بچہ کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ ماں کی حقیقی شفقت کیا ہوتی ہے، کیا پیار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت جو ہے نا، وہ ہر نعمت جو اللہ نے عطا کر رکھی، ضروری نہیں کہ مال کی یہ نعمت ہو، کئی اور نعمتیں ہیں، انسان ان کو اگر تقسیم کرتا رہے تو اس سے بھی انسان اپنے متعلقین کو اور اپنے ساتھیوں کو، رشتہ داروں کو، عزیزوں کو اتنا ہی آرام پہنچا سکتا ہے، اتنی خوشی پہنچا سکتا ہے جو بعض اوقات شاید مال و دولت بھی نہ پہنچا سکے۔ ماشاءاللہ۔